اللہ 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ہمارے لیے اس میں کیا عبرت، کیا نصیحت اور کیا موعظت کی باتیں ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو رکھی گئی تھی۔ اب اس کے آگے کا جو سبق ہے کوئی پڑھیں کتاب سے۔ دین اسلام اور شریعت محمدیہ کا خلاصہ۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، مگر آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ جملہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی وہ اس بات سے آگاہ کرانا چاہ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اور اس کتاب کے پڑھنے والے لوگوں کو کہ اے لوگوں یہ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تم یہ مت سمجھنا کہ یہ دین اب ختم ہو گیا یا یہ دین اب مٹ جائے گا یا اس دین کے اندر کمی ہو جائے گی، اس کے اندر زیادتی کا کسی کو حق حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی دین محفوظ ہے۔ اور یہی معنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ رب العالمین زندہ ہے اور کبھی اللہ رب العالمین کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہی معنی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے گا، دین باقی رہے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور وہ دین محفوظ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے کتاب اللہ کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید کو سمجھنے والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ ہے کہ بغیر سنت کے آپ قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو گویا لازم اور ملزوم دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ تو یہ ذکر ہے، اس میں کہیں پر سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ دین پہنچایا تھا بالکل اسی طریقے سے تر و تازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہم تک پہنچا ہے، بالکل ویسے ہی، اس میں ذرہ برابر بھی نقص، تھوڑی سی بھی کمی
بحیثیت شریعت ہونے کے نہیں ہو سکی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، حق کے اوپر غالب رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم او من خالفهم، نبی اور اس طبقے کو جتنے بھی نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ یعنی قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ یہ شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا تھا، وہ باقی رہے گا، بالکل ویسے ہی رہے گا بحیثیت تشریع، یعنی جیسے وہ شریعت نافذ کی گئی تھی اس حیثیت سے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے اور اس میں کوئی زیادتی ہونے والی بھی نہیں ہے۔ ایک مومن کا اس بات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو اس دین کی حفاظت کرے گا، اس دین کے اوپر عمل کرے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ علم جس کو دے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، وہ علم مضبوط ہے، محروس ہے، یعنی حفاظت کیا ہوا ہے چاروں طرف سے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت ہے، کما قال اللہ عز وجل، جیسے اللہ رب العالمین کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا یہ شریعت اور یہ دین ہے۔ چلیے، دین اسلام اور شریعت محمدیہ کا خلاصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مختصر مگر جامع و معنی خلاصہ یہ ہے، بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یعنی مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین، جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دین جس کے اوپر ابھی ہم قائم ہیں، یعنی جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پڑھیے آگے، خلاصہ یہ ہے، بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی اطلاع نہ کی ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے امت کو متنبہ نہ کیا ہو۔ بس اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر گواہ ہے، اور ہم سب اگر قسم کھائیں تو اپنے قسم میں جھوٹے نہیں ہوں گے، رب کعبہ کی قسم، کہ اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے آگاہ کر دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا اور آخرت کی تمام تر برائیوں سے، تمام تر مضرتوں سے اور تمام ضرر رساں چیزوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا، ڈرا دیا، بچنے کی تلقین کر دی۔ اس میں بھی ذرہ برابر کی، کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے اور نہ شک ہونی چاہیے۔ ہر خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور ہر شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا اور اپنی امت کو ڈرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپایا نہیں، اور کبھی بھی آپ کمزور نہیں پڑے، بلکہ برائی کو بیان کرنے میں اور اچھائی کی دعوت دینے میں، برائی سے بچنے کی دعوت دینے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ آپ مرض الموت کا وقت دیکھ چکے ہیں، ایسی پریشانی کے وقت میں جب آدمی تنہائی پسند ہوتا ہے، بخار کی کیفیت میں، بیماری کی کیفیت میں، اس وقت بھی آپ نے امت کو
خیر کی دعوت دی اور شر سے منع کیا، شر سے روکا۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، مسلم کی روایت ہے، ان سے ایک یہودی نے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی جو ہیں وہ ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتی الخراء، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتے ہیں، یعنی یہ اتنی چھوٹی چیز ہے، اس کی آداب بھی تمہارے نبی نے تم کو بتائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فخر کے ساتھ بیان کیا، کہا نعم، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز سے آگاہ کیا، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہیں تھی جس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا، بتا دیا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ امت کے سامنے بیان فرما دیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا اس حال میں کہ وما من طائر یتقلب جناحیہ فی السماء، کوئی پرندہ آسمان کے اوپر جو اپنے پر کو ہلاتا ہے، کہ اگر اس میں بھی کوئی علم تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے بھی ہم کو آگاہ، اس علم کو بھی ہمارے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ کوئی عمل آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جو جنت سے ہم کو قریب کر دے، کوئی عمل آپ نے ہم کو ڈرایا نہیں اس عمل سے جو ہم کو جہنم سے قریب کرنے والی تھی، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ اب جو چیز اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا، وہ خیر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خیر ہے تو وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، اگرچہ اس کے کرنے والے لوگ اس کو خیر ہی کیوں نہ سمجھیں۔ اس کی مثال اس مہینے میں کی جانے والی بدعت ہے، مولد نبوی کی بدعت، عید میلاد النبی منانے کی بدعت۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور ہم خیر سمجھ کر کے کہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر نہیں کہا تو وہ خیر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت جان لینی ضروری ہے، یہ بڑی عظیم عبارت ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ نے اپنی امت کو، یعنی آسمان پہ اڑنے والا اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے اور جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا کہ اگر کسی پرندے نے اگر آسمان میں پر مارا ہو اور اس پہ بھی کوئی علم ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، بتا دیا ہے، اور اس کے بعد آپ تفصیل بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا علم سکھایا، یہاں تک کہ تنہائی کا علم، سونے کا علم، جاگنے کا علم، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سواری کے اوپر سوار ہونے کا، سواری سے اترنے کا، سفر کرنے کا، خاموش رہنے کا، گفتگو کرنے کا، تنہائی کا، مجلس میں بیٹھنے کا، مالداری کا، اسی طرح سے فقر کا، صحت میں انسان کیا کرے، مرض اور بیماری میں انسان کیا کرے، زندگی کے ہر معاملات کے احکام، اسی طرح سے زندگی چھوڑیے مرنے کے بعد کے احکام، مر جائے انسان تو اس کے ساتھ کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو بیان کیا، کرسی کو بیان کیا، فرشتوں کو بیان کیا، جنوں کو بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں بتایا۔ گویا ایک مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اگر جان جائے تو وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ان کا جو معبود برحق تھا اس سے پہچان کروا دی، اللہ اکبر، اور ایسی پہچان کی گویا کہ وہ اپنے معبود کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے اس کے اوصاف کمال اور اس کے صفات جمال کو لوگوں کے سامنے وضاحت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ وہ اپنے معبود کو یعنی اللہ رب العالمین کو جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں یا جس کی عبادت کا حکم ان کو دیا گیا تھا اس کو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اتنے ہی پہ بس نہیں کیا
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں بتایا، امتوں کے بارے میں بتایا، انبیاء کے جو حالات تھے، ان کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں بتایا، ان کی امت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ ہم جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ حضرت یوسف کو گزرے ہوئے کتنا دن ہوا، قوم صالح کو کتنا دن ہوا، قوم سمود کو گزرے ہوئے کتنا دن ہوا، نوح علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنا دن ہوا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن مجید کی آیتوں میں ان قوموں کا تذکرہ آپ پڑھ کر کے دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ ابھی ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے تمام راستوں کی وضاحت کر دی، شر کے ہر راستے سے اپنی امت کو ڈرا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے سمجھایا اور خیر اور بھلائی کی اس طرح سے تمیز پیدا کی لوگوں کے سامنے کہ اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں بتایا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بتایا، برزخ کی زندگی کے بارے میں بتایا، قبر میں اس کو نعمت کس طرح سے ملے گی اس کے بارے میں بتایا، عذاب کس طرح سے ہوگی اس کے بارے میں بتایا، روح کے بارے میں بتایا، روح کے ساتھ عذاب ہوگی یا بدن کے ساتھ عذاب ہوگی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو اور نبوت کو دلائل کے ساتھ اپنی امت کے سامنے واضح کیا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، کہا ہر چیز بتا دیا۔ اب اگر کسی انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے، ہاں اگر وہ چیز اس تک نہ پہنچی ہو یا وہ اس تک مطلع نہ ہو سکا ہو، اس کو نہ جانتا ہو، تو ٹھیک ہے وہ آدمی جاہل ہے، لیکن جو جان رہا ہے وہ عذر اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں بتایا تھا۔ اتنا ہی پہ بس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چالوں کے بارے میں وضاحت کی، دشمنوں سے کس طرح سے نپٹا جائے ان کے بارے میں بتایا، ابلیس کا مکر و فریب انسان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے یہ بتایا، اور اسی طریقے سے ابلیس کے راستے انسانوں میں داخل ہونے کی کیا کیا ہے ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ کہا فجاہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے لے کر آئے، اپنی امت کے سامنے، بخیر الدنیا وما فیہا، دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کر دی۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کی اور ضرورت ہے؟ بتائیے۔ شیخ الاسلام کا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر سے آگاہ کر دیا اور اپنی امت کو ہر شر سے منع فرما دیا اور اس سے ڈرا دیا۔ چلیے اس کے بعد جس بھلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس بھلائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، جو بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے وہ توحید ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور کیا ہے عبارت؟ ہر وہ کام جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کام کو پسند کرتا ہے اور اس کے رضا کا حصول کا ذریعہ ہے، اس میں توحید ہے یا نہیں ہے؟ بولیے جی بالکل ہے، نمبر 1 پہ توحید ہی آئے گا۔ کیوں بھائی؟ اب تعامل کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں توحید ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ تو پھر شیخ الاسلام نے توحید کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی دعوت دی یا جو بھلائی کی باتیں بتائیں اس میں سے توحید ہے، اور ہر وہ بات بتائی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ توحید کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، توحید کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کتاب اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سمجھا دے اسی طرح سے، اور مصنفین جو قدیم مصنف لوگ ہیں
اور لکھنے والے لوگ ہیں ان کے لکھنے کے طریقے کو اللہ رب العالمین سمجھا دے. ہماری شروع سے یہی کوشش رہی تھی کہ اس کو آپ لوگ سمجھیے، اس ٹیکنیک کو جانیے. خیر، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے اور خیر کی باتیں سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور شر کی باتوں سے محفوظ اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بہترین چیز جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید باری تعالیٰ یہ سب سے قیمتی چیز ہے. کل بھی گفتگو آئی تھی ہم لوگوں کے سامنے، ہم نے یہ کہا تھا کہ توحید خیر کی اصل ہے، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے آپ جتنا خیر کا کام کر لیجئے اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. ایک خیر بھی قبول نہیں کرے گا اگر توحید نہیں ہے تو. اور دنیا میں انسانیت کی حالات اگر درست ہو سکتے ہیں تو کوئی نسخہ ہے، کوئی دوا ہے تو وہ توحید باری تعالی. اور یہ جان لیجئے کہ وہ شخص دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہے اور سب سے خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے توحید کی دولت سے سرفراز کیا ہے. دنیا کے تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، جتنے خزانے ہیں چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں چاہے لوگوں کے بینکوں کے اندر ہوں، جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام کو ایک طرف رکھ دیجئے، توحید باری تعالیٰ کو ایک طرف رکھ دیجئے، اور دونوں میں اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ کسی ایک کو اختیار کر لو، قسم اللہ کی توحید اختیار کیجئے گا تو کامیاب رہیے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. تمام بھلائیوں کی جو جڑ ہے، جو اصل ہے، وہی توحید ہے. اسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آج، اسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ پورا معاملہ انسان کا درست ہو گیا، پورا معاملہ انسان کا بہتر ہو گیا اور اچھا ہو گیا. اسی لیے بندے کو توحید کی قدر و قیمت جاننی چاہیے، اور ایک موحد کے نزدیک دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہونی چاہیے وہ توحید کی دولت ہونی چاہیے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو الگ سے ذکر کیا اور اس کے بعد کہا وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور وہ ساری چیزیں جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، یہ کیا ہے جی؟ بولیے. ہمارے عبادت. اور کوئی؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت عبادت کی تعریف کیجئے. ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. بس ہر وہ کام جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو. یہی تو ہے تعریف، تو وہی عبادت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں جی. ہاں. اب یہاں پہ ضابطہ سمجھیے، عبادت کا ضابطہ کیا ہے، عبادت کیسے عبادت ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی اگر آپ اللہ کی کتاب میں کسی کام کے کرنے کا حکم پاتے ہیں اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی کام کے کرنے کا حکم پاتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ وہ کام جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کام کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کام کو پسند کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مراد اچھائیاں، اس سے مراد عبادت، یعنی وہ سارے طریقے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. چلیے. اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور متنبہ کیا وہ شرک اور ہر وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بس اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اور برا کرتا ہے، برا سمجھتا ہے، اس میں شرک داخل تھا یا نہیں؟ جی ہاں، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے شرک کو الگ سے ذکر کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ جیسے توحید خیر کے سب سے اعلیٰ درجات میں سے ہے، اسی طرح سے شرک برائیوں کے سب سے نچلے طبقے میں ہے. یعنی سب برائیوں کی درکات اگر ان کی کیٹیگری بنائی جائے گی تو شرک کا نمبر سب سے نیچے آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی یعنی گھٹیا چیزوں میں تمام گھٹیا ترین چیز، سب سے بری چیز اگر وہ کوئی ہے تو وہ شرک ہے نا. اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑی برائی ہے جو جنوں انسان کو لاحق ہے. انسان اور جنات اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے. جس بیماری اور جس برائی کے اندر عالم انسانیت اور عالم جنات یہ دونوں کے دونوں مبتلا ہیں. اور یہ بات اب جان لیجئے گا، کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین کسی خیر کو قبول نہیں کرے گا، کسی بھلائی کو، مشرک کے کسی بھی بھلائی کو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین جس کو ناپسند کرتا ہے یہ کیا ہے؟ جس کو ناپسند کرتا ہے یہ کیا ہے؟ گناہ کے کام، معاصی کے کام، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام ہے نا. اہل سنت والجماعت کا قاعدہ ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے، کہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو، منع کیا ہو، جان لیجئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ہر وہ کام جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اس کے رسول نے حکم دیا، سمجھ جائیے کرنے کا حکم دیا تو سمجھ جائیے کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور روکا تو سمجھ جائیے کہ یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، اس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اور اس کام کے کرنے والے سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے اصل کو بیان فرمایا. اور تمام خیر کی اصل کیا ہے جی؟ توحید. اور اسی طریقے سے اس کے فروعات کو بیان کیا، جڑ کو بیان کیا کہ یہ دیکھو جی یہ خیر کا جڑ ہے، اور اس کے فروعات اسلام ہے نا، ایمان، احسان، پھر اسلام کے اوپر لگنے والی ٹہنیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بناتے چلے جائیے. پھر ایمان کے اوپر نکلنے والی ٹہنیاں، ایمان باللہ والملائکہ والکتب والنبیین. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وضاحت کر دی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو ڈرا دیا، اپنی امت کو ڈرا دیا شر کی اصل سے. شر کی اصل کیا ہے؟ شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ بدعت، اور اس کے بعد فتنے کی چیزیں. ان تمام چیزوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرا دیا. کن چیزوں سے ڈرایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شرک سے ڈرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بدعت سے ڈرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاصی سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے ڈرایا، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فتنوں سے ڈرایا، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر پوری بصیرت کے ساتھ عمل کر سکیں. اتنی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. چلیے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت یعنی تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا، اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض قرار دی. اس بات بس اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یا ایھا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
میں تم میں سے ہر ایک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے اور ڈرانے والا، انکار، ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا، بشیر کا معنی اور نذیر کا معنی انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، وقت ہو گیا لیکن 1 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلناک کافۃ للناس اجمعین، اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، چاہے اس کا تعلق عرب سے ہو یا اس کا تعلق عجم سے ہو، چاہے وہ کالے چمڑے کا ہو یعنی کالا آدمی ہو یا گورا آدمی ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اب کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد چاہے وہ نصرانی ہو چاہے یہودی ہو، وہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میرے اوپر واجب نہیں ہے، میں حضرت عیسیٰ کی بات مانوں گا، کوئی کہے گا حضرت موسیٰ کی بات مانوں گا، تو اس کا وہ دین نہیں چلے گا، اس کا دین نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آ جانے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے تمام گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور جو بھی کوئی شخص ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خبر ملی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ آدمی جہنمی ہے، کافر ہے. اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قابل قبول نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیں چونکہ وقت زیادہ ہوا، مزید وضاحت تھی. اب کل یہیں سے پھر پڑھیے گا، جو بھی پڑھے گا یہیں سے اس کو پڑھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے جہان کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ جی شیخ، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ جی، فتنہ کس گناہ کو کہتے ہیں؟ فتنہ قرآن میں شرک کے معنی میں آیا ہے، شرک کے معنی میں بھی فتنہ آیا ہے. اور فتنہ قرآن اور حدیث کے اوپر شک کرنے کے سلسلے میں ہے نا، متشابہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے سلسلے میں، یہ سب فتنوں میں آتا ہے. جی جی شکریہ. بولیے. بدعت کیا شرک میں بدعت شرک میں ثابت نہیں ہے، مطلب شامل نہیں ہے، اس میں ہی شامل ہوگا نا بدعت کا انجام شرک ہے، بدعت کا انجام شرک ہے لیکن بدعت شرک میں نہیں شامل ہے. اور کوئی بدعت پہ مرتا ہے تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بدعت کس طریقے کے اوپر ہے، اعتقاد میں بدعت ہے نا، یا اعمال میں بدعت ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. بدعت کے کتنے قسم ہیں؟ اب اقسام اس وقت میں نہیں کر سکتا ہوں بیان چونکہ وقت ہو گیا ہے. آئی ہیں باتیں. ایک سوال ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا گیا تھا جس کا تعلق دنیاوی علم سے بھی ہے، جیسے سونا کھانا یا زندگی گزارنے کا سلیقہ، لیکن ایک حدیث میں آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو صحابہ کچھ الگ طریقے سے کھجور کی فصل اگاتے تھے، اور رسول یہ صلی وہ اللہ علیہ مطلب سنیے ہمارے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ سونے کے اسلامی آداب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا نہیں بتایا؟ جی بتایا، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ زندگی گزارنے کا ہر وہ طریقہ سکھایا جس کا دنیاوی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو شریعت میں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کیا معنی لیں کہ تم جس طرح فصل اگاتے تھے ویسے ہی اگاؤ، کیونکہ مجھے شریعت کا علم دیا گیا. یہ دیکھیے کچھ چیزیں جو وحی الہی تھی اور کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجتہاد سے کہا تھا، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد میں سے تھی، یہ آپ کو اچھا نہیں لگا تھا اس لیے آپ نے مشورہ دیا تھا اور مشورتاً یہ بات کہی تھی.
پورا معاملہ آپ کا ایسا نہیں تھا. صرف اسی معاملے کو آپ مت لیجئے, ایک اور معاملہ لیجئے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت بریرہ اور مغیث رضی اللہ عنہ کا. سنے ہیں واقعہ؟ جی جی. ہاں, بریرہ اور مغیث یہ دونوں کے دونوں غلام تھے اور دونوں میاں بیوی تھے. بریرہ آزاد ہو گئی, ام المومنین حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا حضرت بریرہ کو, اور مغیث سے وہ شادی کرنا نہیں چاہ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ بریرہ رہو مغیث کے ساتھ. تو بریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو کہا کہ نہیں یہ میرا مشورہ ہے. کہا کہ مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی, اگر آپ کا حکم ہے تو آنکھوں کے اوپر سر کے اوپر. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. کچھ چیزیں جو مشورتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, لوگوں تم دنیاوی معاملات میں زیادہ جاننے والے ہو. کھیتی باڑی کے جو معاملات تھے اور دوسرے جو معاملات تھے اس میں آپ نے مشورہ دیا تھا, لیکن کھیتی باڑی کے وہ معاملات جو شریعت سے تعلق رکھتے تھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں بتایا کہ پھل پکنے کے بعد بیچنا, اس سے پہلے مت بیچنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 ہو گیا. جی. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ